السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ جو عورت کپڑے اتار کر نفس پکڑ کر بولے کہ اسے ابھی لمبا کرو تو صرف چند قطرے نفس کی ٹوپی پر لگا لو، عورت ساری رات دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہے گی لیکن اندر نہیں ڈالے گی۔ جی ہاں، ایسا ہی نسخہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے مودبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوں گے بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوگی۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیز ضرور کھائیں: لسوڑے، کالے چنے اور شلجم۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار بڑھاتی ہے۔ گڑ کھانے سے معدے اور پیٹ کے بڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ میٹھا تربوز کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ زندگی بھر تندرست رہنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے ہمیشہ پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی۔ بالوں کو باندھ کر رکھو، دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پی جاؤ۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھائیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدلتا ہے، منزل بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، ارادہ بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ رات کے وقت چاول نہ کھائیں، اس سے آپ کو نیند کی بیماری لگ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہو تو انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کر دیتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض بھی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پیتے رہنے سے آپ بوڑھے ہو جائیں گے مگر آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے
دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر خارش سے بچنا ہے تو گوشت کھانے سے پرہیز کرو۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے بال جھڑنے لگیں وہ مسکرانے کی کوشش کریں، بال جھڑنا رک جائیں گے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ۔ 1 گھنٹے تک پانی استعمال نہ کرو۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ چقندر کا رس پینے سے رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ کریلے کے بیج کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو گرم غذا کم کھاؤ اور ٹھنڈی غذائیں زیادہ کھاؤ۔ ہلدی جگر کو کبھی خراب نہیں ہونے دے گی۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ کیلے کے چھلکے سے گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جائے گا۔ گھر میں کوڑا جمع کرنے سے دمہ کی بیماری آئے گی۔ جو عورت کپڑے اتار کر نفس پکڑ کر بولے کہ اسے ابھی لمبا کرو، صرف چند قطرے نفس کی ٹوپی پر لگا لو، عورت ساری راہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہے گی لیکن اندر نہیں ڈالے گی۔ 1 تولہ پیر بوٹی، 10 عدد لونگ، ان دونوں کا سفوف تیار کر کے 10 گرام لونگ کے اندر ڈال کر آگ پر چڑھا دیں۔ جب لال ہو جائے تو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر کے نفس کے اوپر چند قطرے لگا کر نفس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیں۔ کھانے کو کبھی پھونک مار کر ٹھنڈا مت کریں، اس سے ہمارے منہ میں موجود بیکٹیریا کھانے میں جا کر زہریلے ہو جاتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ فالسے کا جوس پینے سے پیشاب کی انفیکشن میں آرام ملے گا۔ روزانہ دوپہر کے وقت امرود کھایا کرو، اس سے کینسر جیسی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ 3 سانس میں پانی پینے سے کوما نہیں ہوتا۔ شام کے وقت دہی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے اور پیٹ اندر ہو جاتا ہے۔